بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ موضوع ہے حضرت امام مہدی صاحب الزمان علیہ السلام. صلی علی محمد وآل محمد. کون حضرت مہدی؟ خدا عز و جل کے لطف و کرم سے جس کے اختیار میں پوری کائنات کی حیات ہے، جس کی ہر مبارک سانس میں ساری دنیا کی زندگی کا راز مضمر ہے، شمس و قمر جس کے وجود کے گواہ، بلکہ عالم ہستی میں حیات کی تمام تر رانائیاں پردے میں موجود، اس کے وجود کا جمال رقہ پر تو ہے. اتنے جلوے اور ظہور رکھنے والی ذات کے بارے میں بعض ناسمجھ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، اور کچھ کم عقل لوگ کہتے ہیں اس کو ابھی پیدا ہونا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان خود اپنے وجود کا انکار کر کے دیوانگی کا ثبوت دینا چاہے، اس کے لیے حضرت حجت کے وجود مبارک کا انکار کوئی بڑی بات نہیں ہے. روز روشن گواہ ہے کہ اس کا وجود ظاہر و باہر ہے. اگر ہماری آنکھوں پر یہ گناہوں کی ظلمت کا پردہ نہ ہوتا تو ہم بھی اس کا دیدار کر سکتے. جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. توریت کے بعد زبور میں بھی ہم نے یہ لکھا کہ ہمارے نیکوکار بندے زمین کے وارث ہوں گے. جی ہاں، تاریخ گواہ ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے، لیکن کسی جھوٹی تاریخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ معاذ اللہ وہ دنیا سے رحلت کر گیا ہو. اس کی حیات کا انکار خدا کی قدرت کا انکار ہے، اور خدا کی قدرت کا انکار کفر ہے. لوگوں کو اسی کفر سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا نے قرآن میں صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح میں مشغول نہ رہتے تو قیامت تک نہیں رہتے. وہ خدا جو حضرت یونس کو قیامت تک شکم ماہی میں زندہ رکھ سکتا ہے، امام زمانہ کو جب تک چاہے زندہ رکھنے پر قادر ہے. جیسے کہ حدیث رسول میں وارد ہوا ہے لَوْ لَمْ يَبْقِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا لَيْلَةً لَمَلِكَ فِيهَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي. دنیا کی عمر میں ایک شب بھی باقی رہ جائے تو اسی میں میرے اہل بیت میں سے ایک مرد حکومت کرے گا. 15 شعبان المعظم 255 ہجری رسول کا 12واں جانشین دنیا میں ظاہر ہوا. خاتم المرسلین کا خاتم الوارثین، جاء الحق وزهق الباطل کی تفسیر بن کر، دین کی تقدیر بن کر، رسالت کی تصویر بن کر، اسلام کی توقیر بن کر آیا. مشرکین و منافقین کے لیے مہلت کا پیغام لایا، رسالت کا ذمہ اپنے کاندھوں پر لیا. آج اتنا برس گزر جانے کے باوجود ہدایت کر رہا ہے. اس بات کے ساتھ مجھے لوگوں کا وہ سوال یاد آ جاتا ہے کہ اگر امام غائب ہے تو ہدایت کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہدایت نہیں تو موجود ہونے کا کیا فائدہ؟ میں ان لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، کیوں جناب جب شیطان پردہ غیب میں بیٹھا بہکا رہا ہے تو ہمارا بھی ایک امام پردہ غیب میں راہ ہدایت دکھا رہا ہے. بے فائدہ غیبت ہے، غلط ہے یہ گما. اللہ بھی پردے میں ہے خود فیض رسا. شیطان بے ایمان ہے جو بہکاتا ہے، مہدی کی ہدایت پہ نہیں ہے ایمان. ہاں عزیزوں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم زیارت امام سے فیضیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے عقیدے اور عمل دونوں کو مضبوط رکھنا ہوگا. جیسے خود امام زمانہ فرماتے ہیں زمانہ غیبت میں میرے وجود سے فائدہ ایسا ہی ہے جیسے سورج سے ہوتا ہے جب وہ بادلوں میں چھپ جائے. سامعین محفل، کیا آپ نے کبھی سنا یا دیکھا کہ سورج بادلوں میں چھپ گیا ہو اور کارخانے عالم معطل ہو گیا ہو، لوگ رات سمجھ کر بستروں میں جا لپٹے ہوں اس یقین پر کہ سورج موجود ہے؟ دنیا کی تمام تر مشینیں کام کر رہی ہیں، وہی گہما گہمی، وہی صحیح و عمل برقرار رہے گی. پردہ ابر میں غیبت آفتاب سے سو جانے والے لوگ جب رات کی تاریکی میں جاگیں گے تو عمل کی دنیا خاموش ہو چکی ہوگی، آفتاب غروب ہو چکا ہوگا، عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. یہ فیض وجود امام ہی ہے کہ دنیا اور دنیا عمل زندہ ہے. جیسے کہ حدیث معصوم ہے یخرج المہدی وعلی رأسہ ملکا ینادی ھذا المہدی فاتبعوہ.
جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو ایک منادی صدا دے گا، یہ مہدی خلیفہ خدا ہے، تم لوگ ان کی پیروی کرو۔ سامعین محفل، وہ آنے والا ضرور آئے گا اور اس شان سے آئے گا، سر پہ محمد کا امامہ، بدن پہ محمد کا پیراہن، پاؤں میں محمد کی نالین، سینے میں محمد کا قرآن، ہاتھوں میں علی کی شمشیر، محبت زہرا، محبت زہرا، محبت زہرا، علم باقی، صدق صادق، بردباری قادم، خوشنودی رضا کو اپنے ساتھ لائے گا، خوشنودی رضا کو اپنے ساتھ لائے گا۔ عزیز ساتھیوں، معرفت امام زمانہ کے بغیر موت جاہلیت کی موت ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو شیعان حیدری قرار کہتے ہیں، ہم جو محبان امام زمانہ ہونے کے دعوے دار ہیں، کیا ہمیں یہی جاننا ضروری ہے کہ ہمارے 12ویں امام مہدی ابن حسن عسکری ہیں اور ایک دن ان کا ظہور ہوگا۔ بس آخر میں اپنی تقریر کے اختتام اس شعر پہ کرنا چاہوں گا۔ کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کس گھڑی ہے میرے امید کے رب آؤ گے، کچھ تو بینائی بڑے چشم تمنا کے حضور، یہ بتانے ہی چلے